بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اور شام یہ دعائیں ہر مسلمان ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری دعائیں، ہو سکے تو ان دعاؤں کو میرے ساتھ مل کے پڑھیے، یاد کیجئے اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ نمبر 1، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر اس گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا یا چھپ کر یا ظاہر ہو کر کیا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2، اللہم رب السماوات السبع وما اذلت ورب الارضین وما اکلت ورب الشیاطین وما عدلت کل جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان ینبغا الزجارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جس پر آسمان سایہ فگن ہے، اور اے زمینوں اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جنہیں اس زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اے شیطانوں اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جنہیں ان شیطانوں نے گمراہ کیا ہے، تو مجھے اپنی ساری کی ساری مخلوقات کے شر سے پناہ دے دے، اس بات سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی یا ظلم کرے۔ تیری پناہ غالب ہے، تیری تعریف بہت بڑی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور معبود صرف تو ہی ہے۔ فائدہ: یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر جاتے ہوئے سونے سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور حفاظت کے اعتبار سے اس کا معنی اتنا خوبصورت اور بہترین ہے کہ اگر صبح اور شام بھی یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہت ہی خوب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ جو چاہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فائدہ: شام کے وقت مذکورہ کلمات پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اسے اس رات کا بہترین رزق عطا کیا جائے گا اور اس کے رات کے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء
وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ مثل ذلک۔ ترجمہ: اللہ کے لیے تسبیح ہے ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا کی۔ اللہ کے لیے تسبیح ہے ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کی۔ اللہ کے لیے تسبیح ہے ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو آسمان و زمین کے درمیان پیدا کی۔ اللہ کے لیے تسبیح ہے ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو ازل سے ابد تک پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ اکبر بھی اسی طرح ہے، الحمدللہ بھی اسی طرح ہے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ بھی اسی طرح ہے۔ فائدہ: یہ مختصر لیکن بہت ہی جامع کلمات ہیں جن میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تسبیح و تقدیس کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کے پاس سے گزرے جس کے سامنے کینکریاں یا پتھر پڑے ہوئے تھے جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سے زیادہ افضل اور آسان عمل نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مذکورہ کلمات کی تلقین فرمائی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ صبح و شام ان مبارک کلمات کو بھی پڑھ لیا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب جمع کیا جا سکے۔ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمت الحمدللہ الذی ذل کل شیء لعزت والحمدللہ الذی اخضع کل شیء لملکہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی عزت کے سامنے ہر چیز دلیل ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی سلطنت کے سامنے ہر چیز عاجز ہے۔ فائدہ: حضرت ام سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو سبز پرندوں کی شکل دے کر جنت میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ جنت میں جہاں چاہیں گے چرتے پھریں گے۔ الحمدللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات یعنی اسماء و صفات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب و غصہ سے، اور اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔ فائدہ: مذکورہ کلمات خوف و گھبراہٹ سے حفاظت اور اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے بڑے مفید اور بہترین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف و گھبراہٹ کی حالت میں، بالخصوص نیند میں ڈر جانے سے اور خوف و گھبراہٹ کا شکار ہو جانے کی صورت میں ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کو ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور نابالغ کم سن اولاد کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں جن کو معوذات بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، 3 مرتبہ پڑھیں۔ فائدہ: مذکورہ تینوں صورتوں کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے، یعنی تمہارے لیے ہر قسم کی چیز سے کفایت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری دعائیں، آپ نے ان دعاؤں کو صبح و شام ایک بار کم از کم ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔